بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا نام ختیجہ تھا اور لقب طاہرہ۔ ان کے والد خویلد بن اسد اور والدہ فاطمہ بنت زائدہ دونوں قریشی نسل تھے، اور یوں ختیجۃ الکبریٰ نہ صرف نجیب الطرفین تھیں بلکہ ان کا شجر نسب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجر نسب سے جا ملتا ہے۔ باپ کی طرف سے ان کا شجر نسب ختیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی، ماں کی طرف سے ان کا شجر نسبت ختیجہ بنت فاطمہ بنت زائدہ بن الاسم بن حرم بن رواحہ بن حجر بن عیدین معیز بن عامر اور بن لوئی تھا۔ غرض ددحال و نانحال جس طرف نظر ڈالیں ختیجۃ الکبریٰ کا حسب و نسب نہایت عرفہ و اعلیٰ ثابت ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد خویلد بن اسد بہت بڑے تاجر تھے اور عرب کے معزز ترین قبائل بنی تمیم اور بنی کعب میں بڑی باعظمت شخصیت کے مالک تھے۔ اپنی خوش معاملگی اور دیانت داری کی بدولت وہ تمام اہل قریش میں بے حد ہر دل عزیز اور محترم تھے۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ 555 عیسوی میں پیدا ہوئی۔ بچپن سے ہی آپ نہایت نیک، بہادر اور شریف الخیال تھیں۔ جب ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سن شعور کو پہنچی تو آپ کی شادی ابو ہالہ بناس بن زرارہ تمیمی سے ہوئی۔ بناس سے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 لڑکے ہوئے۔ ایک کا نام ہالہ تھا جو زمانہ جاہلیت میں ہی مر گیا، دوسرے کا نام ہند تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں شمار ہوئے اور جنگ جمل میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حمایت میں داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے۔ نباس کے انتقال کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری شادی عتیق بن عائد مخزومی سے ہوئی۔ ان سے بھی ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ہند تھا۔ یہ ہند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین صحابیات میں شمار ہوتی ہیں۔ کچھ عرصہ بعد عتیق بن عائد بھی فوت ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تیسرا نکاح ابن عم سیفی ابن امیہ کے ساتھ ہوا اور ان کے انتقال کے بعد انہیں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف زوجیت حاصل ہوا، لیکن بعض دوسری روایتوں میں ہے کہ جناب ختیجۃ الکبریٰ کا تیسرا اور آخری نکاح جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ زوجیت میں آنے سے پیشتر ختیجۃ الکبریٰ اپنی بیوگی کے ایام خلوت گزینے میں گزار رہی تھیں۔ وہ اپنا کچھ وقت خانہ کعبہ میں گزارتی اور کچھ وقت اس زمانہ کی معزز کاہنہ عورتوں میں صرف کرتی اور ان سے زمانے کے انقلاب پر وقتاً فوقتاً بحث کیا کرتی۔ قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے انہیں نکاح کے پیغامات بھیجے، لیکن انہوں نے سب کو رد کر دیا کیونکہ پے در پے صدمات نے ان کی طبیعت دنیا سے اچاٹ کر دی تھی۔ ادھر ان کے والد ضعیفی پیری کی وجہ سے اپنے وسیع تجارت کے انتظام سے عاجز آ گئے۔ نرنیا اولاد کوئی زندہ نہ تھی، تمام کام اپنی ذہین اور عاقلہ بیٹی کے سپرد کر کے خود گوشہ نشین ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد خویلد کا انتقال ہو گیا۔ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام کاروبار تجارت نہایت احسن طریقے سے جاری رکھا۔ اس وقت ان کی تجارت ایک طرف شام میں پھیلی ہوئی تھی تو دوسری طرف اطراف یمن میں اس وسیع کاروبار کو چلانے کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑا عملہ رکھا ہوا تھا جو 20 عرب یہودی اور عیسائی ملازموں اور غلاموں پر مشتمل تھا۔ حسن تدبیر اور دیانتداری کی بدولت ان کی تجارت دن بدن ترقی کر رہی تھی اور اب ان کی نظریں ایک ایسے شخص کی متلاشی تھیں جو بے حد قابل، ذہین اور دیانتدار ہو تاکہ وہ اپنے ملازمین کو اس کی سرکردگی میں تجارتی قافلوں کے ہمراہ بھیجا کریں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آفتاب رسالت طلوع ہو چکا تھا۔ سرور کائنات کی عمر ابھی 25 سال ہی کی تھی کہ ان کے پاکیزہ اخلاق اور ستودہ صفات کا چرچا عرب کے گھر گھر میں پھیل چکا تھا۔ ساری قوم میں وہ امین کے لقب سے یاد کیے جاتے۔ یہ ناممکن تھا کہ ختیجۃ الکبریٰ کے کانوں تک اس مقدس ہستی کے اوصاف حمیدہ کی بھنک نہ پڑتی۔ وہ اپنی تجارت کی نگرانی کے لیے ایسی ہی ہمہ صفت موصوف شخصیت کی متلاشی تھیں۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرا سامان تجارت شام تک لے جایا کریں تو دوسرے لوگوں سے 2 چند معاوضہ آپ کو دیا کروں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں اپنے
چچا ابو طالب کی سرپرستی میں تھے، انہیں وقتاً فوقتاً حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تجارت کا حال معلوم ہوتا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پیغام منظور فرما لیا اور اشیاء تجارت لے کر عازم بصرہ ہوئے۔ چلتے وقت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ایک غلام میسرہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا اور اسے تاکید کی کہ اثناء سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ سرور کائنات کی دیانتداری اور سلیقہ شعاری کی بدولت تمام سامان تجارت دگنے منافع پر فروخت ہو گیا۔ دوران سفر میں سردار قافلہ یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ ہر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مداح بلکہ جانثار بن گیا۔ جب قافلہ مکہ واپس آیا اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میسرہ کی زبانی سفر کے حالات اور منافع کی تفصیل معلوم ہوئی تو ان کے دل میں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شعلے بھڑک اٹھے۔ ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ ہاشمی نوجوان وہی نبی آخر الزمان ہے جس کی خبر دی گئی ہے کہ آسمان سے ایک چاند ان کی گود میں آ کر گرا جس سے سارا عالم منور ہو گیا۔ جب انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر ایک عیسائی عالم سے پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ اے شریف عرب، تمہیں خوشخبری ہو کہ دعائے خلیل و نوید مسیحا پیدا ہو چکے ہیں اور تم ان کے عقد میں آؤ گی۔ ختیجہ الکبریٰ کے دل کی دنیا پلٹ چکی تھی، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی لونڈی نفیسہ کی معرفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایما پا کر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا ور سرپرست عمرو بن اسد کو بلا لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب اور دوسرے اکابر خاندان کے ساتھ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر تشریف لائے۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور 500 درہم طلائی مہر مقرر پایا۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر محض 25 سال اور حضرت ختیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی۔ تمام کتب سیر متفق ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ختیجہ الکبریٰ تھی۔ نکاح کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گھر سے باہر رہنے لگے، کئی روز مکہ کے پہاڑوں میں جا کر متقف رہتے۔ غرض اسی طرح 10 برس کا زمانہ گزر گیا۔ ایک دن اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں متقف تھے کہ آپ پر وحی نازل ہوئی۔ رب ذوالجلال کے حکم سے جبریل امین آپ کے پاس تشریف لائے اور کہا کما یا محمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریں اوپر اٹھائیں تو اپنے سامنے ایک نورانی صورت کو کھڑے پایا جس کے ماتھے پر کلمہ طیبہ رقم تھا۔ جبریل علیہ السلام امین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگا کر دبایا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو پانی کے کیڑے سے بنایا ہے۔ پڑھ اور تیرا پروردگار بہت کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہی کلمات جاری ہو گئے۔ بعد ازاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا، وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اس پانی سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے وضو کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا اور نماز پڑھا کر چلے گئے۔ اس حیرت انگیز واقعہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بے حد متاثر ہوئی۔ گھر تشریف لائے تو فرمایا اے ختیجہ مجھے کمبل اڑھا دو۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیل ارشاد کی اور پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ میں سخت فکر مند تھی اور کئی آدمیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں بھیجا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعہ ختیجہ الکبریٰ کے سامنے منوان بیان کر دیا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ سچ بولتے ہیں، غریبوں کے دستگیر ہیں، مہمان نواز ہیں، صلہ رحمی کا خیال رکھتے ہیں، امانت گزار ہیں اور دکھیوں کے خبر گیر ہیں، اور اللہ آپ کو تنہا نہ چھوڑے گا۔
پھر آپ کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی، جو اس زمانہ کا مشہور نصرانی عالم تھا اور گزشتہ الہامی کتابوں توریت، زبور اور انجیل میں بہت طاق رکھتا تھا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تمام واقعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا تھا ان کے سامنے بیان کیا۔ ورقہ سب کچھ سمجھ گیا اور پکار اٹھا، محمد